تو یہ واقعہ سبحان اللہ کئی سورج میں ہے، سورہ الاعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ سواد میں ہے، سورہ قصص میں ہے۔ سورہ قصص میں اس کا ایک اور رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ والا فیز ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ فیوجیٹو بن گئے، بندہ قتل ہو گیا، بھاگ گئے، ایک کرمنل بن گئے، اور کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا، کیا انسرٹنٹی تھی، لیکن پھر کس طرح اللہ نے انہیں مشن دیا، کس طرح اللہ نے ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کی، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگی جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ سے زندگی میں یہ چیزیں مانگا کرے، کلیرٹی، ربی اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے کلیرٹی دے دے تاکہ میں اچھے ڈیسیجنز لوں لائف میں۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ برے ڈیسیجنز لے کر۔ اللہ سے مانگیں، اے اللہ تو الرشید ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رشید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے والا ہے، کلیرٹی دینے والا ہے۔ اے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میں زندگی میں غلط فیصلے نہ کروں، میں صحیح فیصلے کروں، مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا، اور استخارہ بھی کیجیے۔ تو اللہ سے انہوں نے یہ مانگا، پھر زبان کی روانگی مانگی، پھر آپ دیکھیں پیسہ نہیں مانگا، ٹیم مانگی، نیک ساتھی، نیک وزیر مانگا۔ سب سے بڑی نعمت ایک نیک ساتھی ہوتا ہے، ایک نیک ٹیم ہوتی ہے، اور یہ بات دعویٰ کے کام میں ہمیں احساس ہوا۔ پیسہ اللہ دے دیتا ہے، ریسورسز اللہ دے دیتا ہے، اصل میں ٹیم میٹر کرتی ہے، اصل میں نیک لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اللہ سے ایسی اولاد بھی مانگے کہ اللہ میرے مشن کو آگے لے جانے والی اولاد، میری لیگیسی کو آگے لے جانے والی اولاد، ایسی اولاد عطا کر، اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر جو مجھے سمجھے، میں اسے سمجھوں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر بات کو ختم کریں گے۔ قارون کا تذکرہ بھی ہے سورہ کے اینڈ میں۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا، اور اتنے خزانوں، دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ یہ تھا، وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹنس لوگوں کا کوٹ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے، جو بہت مٹیریلسٹک تھے، جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا، بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آج کے ولاگرز قارون ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں، لیکن آج ہم کسی ولاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے، دنیا فلانٹ کرتا ہے، آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے یار کتنا سکسیسفل ہے، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو۔ یہ تو وہی سینٹینس ہے جو لوگ قارون کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگلی آیا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اسے زمین میں دھنستے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے، جب لوگوں نے اسے زمین میں ہنستے دیکھا تو کیا کہا؟ ہائے اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں بنے۔ یہ سینٹینس ہے ان کا، اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے کہ زمین ہمیں سوالو کر لے۔ یعنی انہوں نے عبرت پکڑی، وہ سمجھ گئے، عقل مند تھے، دنیا دار تھے لیکن عقل مند تھے، سمجھ گئے۔ تو قارون کا ایک جملہ جو یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ میں آپ سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ قارون نے یہ غلطی کی، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا علم ہے، میرا کمال ہے۔ اس میں کبر تھا، تکبر کیا، اسے کیا کہا؟ میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میرا ہے، خدا کو کوئی کمال نہیں، دس از مائی نالج، میں یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا۔ کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی سیلف میڈ ہیں،
دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ ہم یہ کس نیت سے کہتے ہیں، کس اس بیک گراؤنڈ سے، لیکن نہیں کہنا چاہیے. جملوں کا پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اس سے پچھلی سورہ میں کمال کی بات یہ، سورہ نمل میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. انٹرسٹنگلی ان کا بھی ایک جملہ ہے، انہوں نے جب بھی وہ کوئی نعمت دیکھتے تھے اللہ کی کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضلی ربی. آج کل یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ سلیمان السلام کا جملہ ہے. ثابت ہوا دو رویے ہیں، ایک توکل بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے، ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے. توکل بیسڈ کانفیڈنس نبیوں کا تھا، نبی بہت کانفیڈنٹ تھے. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل بڑی، آپ کو پتا ہے، ایک شرارتی بھی اور بڑی ڈھیٹ قوم تھی اور بڑی ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی. انہوں نے تانا دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے اب کیا موسیٰ، اب تو سمندر آ گیا، تو ہمیں مروانے لے آیا، تو اچھا تھا ہم وہیں رہتے، یہ تانا دیا، تو ہمیں مروانے لے آیا. اللہ اکبر. اس وقت کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کوئی نہیں، میرے پاس عصا ہے، فکر نہ کرو، کوئی نہیں، میرے پاس معجزہ ہے. کیا کہا؟ بے شک میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا. وہی یہاں پہ لے کر آیا توکل. توکل بیس کانفیڈنس تھا، لیکن اپنے اوپر نہیں، عصا کے اوپر نہیں، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. ایک ہوتا ہے سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس. نعوذ باللہ وہ کہتے فکر نہ کرو میں ہوں نا، فکر نہ کرو، عصا ہے، عصا ابھی میں آگے کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. یہ کانفیڈنس جو ہے یہ کفار کا ہے، کیونکہ اللہ تو ان کے پاس ہے نہیں. اسی لیے ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں بی ویئر. سیلف ہیلپ بکس مارکیٹ میں بہت ہیں، سیلف ہیلپ موٹیویشنل اسپیکر بہت ہیں ویسٹرن، ان کے ایسے ٹائٹلز ہیں، انلیش دا جائنٹ ود ان، انلیش یور ٹرو پوٹینشیل. میں نہیں کہتا کہ یہ بری باتیں ہیں، لیکن بی ویئر، دیر از اے ویری تھن لائن. ایسا نہ ہو کہ ہمارا رویہ یہ بن جائے میں ہی سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور یقین کریں اگر یہ ہمارا رویہ بن جائے پھر ہم گرتے بھی اتنا ہے، چوٹ بھی اتنی لگتی ہے. کیونکہ جو انسان اتنا شوخا ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کو جب نقصان ہوتا ہے وہ پھر ڈپریس بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمبل رہنا چاہیے، اس لیے عاجز رہنا چاہیے. ھذا من فضلی ربی، میرا رب مجھے فضل دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، سب اللہ کا کمال ہے، اللہ چلا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اضافہ کرتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا. یہ ہے کانفیڈنس جو ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہوتا ہے ہر چیز. تو قارون نے جو غلطی کی، اس نے کہا یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ سب میرا کمال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو قارون ریپرزینٹس کیپٹلزم. بڑی انٹرسٹنگ ویسے بات ہے، اس سورہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، فرعون، حامان کا بھی شروع میں ذکر ہے، اور تیسرا قارون. اگر آپ غور کریں، فرعون ریپرزینٹ سیکولرزم، سیکولر ورلڈ ویو. حامان ریپرزینٹس دا سیکولر میڈیا. حامان آپ کو پتا ہے کون تھا؟ اسٹریٹجی میکر تھا فرعون کا، مشورے اسے حامان دیا کرتا تھا، اس کی پروموشن حامان کرتا تھا. حامان، آج کا حامان جو ہے یہ کرنٹ میڈیا، ویسٹرن میڈیا جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتا ہے، فالس ویلیوز کو، دجالیت کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اسلام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بیویئر آف حامان. یہ پورا ایک ٹرائنگل ہے، فرعون، حامان اور قارون. قارون کیا ہے؟ کیپٹلزم، کیپٹلسٹ سوچ، دنیا دنیا دنیا، پروفٹ اینڈ لاس، ہر چیز پروفٹ لاس میں دیکھنا، دیٹ از قارون. تو اللہ نے تینوں کا اینٹیڈوٹ اس سورہ میں بتا دیا، فرعون کا بھی، حامان کا بھی، قارون کا بھی. بی لائک موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اسلام والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، لیڈرشپ آپ کو ہی ملے گی. موسیٰ کو ہی ملی تھی لیڈرشپ. تو یہ خوبصورت لیسن ہمیں ملتے ہیں. جسٹ ٹو وائنڈ اپ، 10 خوبصورت لیسنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پاورفل لیسن اس سورہ سے. نمبر 1، اللہ کا ہی پلان غالب آئے گا، جو مرضی کوئی اور کچھ کر لے. توحید ریوائز کریں اس سٹوری سے اپنی. کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی گندا مندہ جادوگر بندش نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے. دس از توحید. اللہ کا پلان ہی غالب آئے گا. اگر موسیٰ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ لے جا سکتا ہے جہاں پر اتنا سخت پہرا ہے، جو مارنا چاہ رہا تھا موسیٰ کو، تو پھر آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کروا سکتا ہے. پہلا لیسن. دوسرا، کبھی کبھی توکل ایک بہت رسکی کام لینا درکار کرتا ہے آپ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک بہت ہی انبلیویبل کام کیا،
کبھی کبھی اللہ یہ توکل آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو، بلائنڈ ٹرسٹ کرو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ دیکھیں فرعون کے دل میں محبت بھر دی اللہ نے موسیٰ کی، کیا ثابت ہوا؟ اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرعون جو مار رہا تھا لڑکوں کو، وہ موسیٰ سے محبت کرنے لگے، موسیٰ محبت کرنے لگا۔ موسیٰ السلام نے اس کی داڑھی کھینچی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا آگے سے، وہ واقعہ خیر آتا ہے، کوئلہ منہ میں لے لیا موسیٰ، ایسا دل نرم کیا فرعون کا۔ تو اللہ آپ کے حوالے سے بھی کسی کا دل نرم کر سکتے۔ کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے میرے لیے۔ آسیہ علیہ السلام کا اللہ نے کیسا دل نرم کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ ریٹرنز وٹ یو فیئر لوزنگ۔ اللہ ضرور واپس دے گا آپ کو، جو چیز آپ کو کھونے کا ڈر ہے اس سے بہتر بھی دے دے گا، اگر وہ نہ دی اس سے بہتر دے دے گا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ریٹرن کیے اس سے بہتر حالت میں، جس حالت میں گمے تھے، ایز اے کنگ ریٹرن کیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے پاس ریٹرن ہوئے۔ اللہ ول گیو یو وٹ یو ہیو لاسٹ۔ ون مسٹیک ڈز ناٹ ڈسٹروائے یور ڈیسٹنی، بہت بڑا لیسن ہے یوتھ کے لیے۔ آج کل ہمارے نوجوان بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، بڑے جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں، بزنس نہیں چلا ڈپریس، خدا نخواستہ شادی نہیں چلی، آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، خدا نخواستہ شادی نہیں چلی بس ختم، سچا پیار نہیں ملا بس ختم، زندگی ختم، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز نہیں ملی، زندگی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی بندہ قتل ہو گیا، جنگل میں بھاگ گئے، سب کچھ چلا گیا، پھر سٹارٹ کر دیا اللہ۔ تو ون مسٹیک کین ناٹ کنٹرول یور ڈیسٹنی، یاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ چالو کر دے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ بہار لے آئے گا زندگی میں، اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس دے دے گا۔ نمبر 6، the first response to sin should be repentance۔ پہلا رسپانس گناہ پہ توبہ ہونی چاہیے، پہلا رسپانس۔ ان لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جنت کے وارث۔ عجیب بات ہے، جنت میں گناہ گار جائیں گے، کتنی ہوپ کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً، جب ہوش میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بندہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے ہوش کھوئے ہوئے ہوتا ہے نا، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہوش آتا ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے اللہ، یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے صحیح رویہ۔ ایسے انسان کو اللہ معاف بھی کرے گا، واپس بھی لائے گا، انشاءاللہ گناہ سے بھی بچائے گا۔ اور موسیٰ السلام کا یہی رویہ تھا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ڈر رہے تھے، یا اللہ اب نکال لے، بچا لے، معاف کر دے، خسارے والا نہ ہو جو۔ نمبر 7، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے میں لے جاتا ہے، اکیلے میں ٹریننگ کرتا ہے، گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الون کر دیا۔ جو پرسپیکٹو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملا ہوگا نا، وہ کبھی بھی محل میں نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو بزنس میں لاس کرا کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو آپ بزنس میں سکسیس سے نہیں سیکھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو علیحدہ کر کے، آئسولیٹ کر کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو شاید آپ کو کامیابی میں نہیں مل سکتا تھا۔ ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ دا پروسیس۔ مشکل ہے، ٹرسٹ دا پروسیس، اللہ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کریں، لرن کریں، وہ چیز سکھا کیا رہی ہے لرن کریں۔ واٹ ایم آئی لرننگ؟ کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا دل سب سے خوبصورت دل وہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پرسپیکٹو بہت امیزنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لونلی نیس میں انسان کو پریپیئر کرتا ہے اور پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، جب ٹائم اس کو، جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے چیز ملنی چاہیے، پھر سیفٹی بھی دیتا ہے، میرج بھی دیتا ہے، اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے، مشن بھی دیتا ہے۔ اور نمبر 8، ہیلپ پیپل ایون وین یو آر اسٹرگلنگ۔ بہت خوبصورت لیسن۔ دیکھیں لوگوں کی مدد کریں جب آپ مشکل میں ہیں، یہ تو سورہ ضحیٰ کا سلوشن ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے نبی اس لیے یتیم کی مدد کیجئے، سائل کو دھتکاریے نہ۔ یقین کرے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا، اس مشکل کے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں، وہی بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں انہی بیماری کے لوگوں کی مدد کریں۔
ان کو چیریٹی دیں, ان کا علاج کروائیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے صحت دیتا ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے مشکل میں ان بچیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا, اور دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی. نمبر 9, the most sincere du'as are often the simplest. سب سے سنسیئر دعا عمومی طور پہ وہ ہوتی ہیں جو سب سے سمپل ہوتی ہیں. آپ ہزاروں دعائیں کر لیں, لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے نا, اگر اس میں وہ طلب نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے, تو وہ دعائیں ہوا میں جا رہی ہیں, وہ بے معنی ہیں, وہ میننگ لیس ہے, کیونکہ یہاں سے ہی نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, لیکن اندر سے وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے واقعی معاف کر دے, میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھ سے خطا ہوئی, تو پھر وہ ہوا میں جا رہی ہے. تو سب سے بہترین دعا جو یہاں سے نکلتی ہے سمپلیسٹ آف ورڈز ہیں. اور نمبر 10 اور آخری, ویلتھ ایروگینس کین ڈسٹرائے یو. مال دیا ہے تو اس پر اترائے نہ, مال دیا ہے اس کو خرچ کریں, اور فرعون قارون والے جملے سے بچیں, یہ سب میرا کمال ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ ولاگرز کو ویسٹ میں جاتے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, ڈالرز کو یوں لہرا کے نا ویڈیو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں بھائی پھپھی پھر کڑی نہیں دیتی سی نا مینوں, اے وہ $1 کما رہے ہیں. اپنے چچا کو جلا رہے ہیں, اپنی پھپھو کو جلا رہے ہیں, رشتہ داروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ ایروگینس, نئے دولتی. اصل تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ, جس نے زیادتی کی تھی, اس کو دیں. اصل تو صلہ رحمی اور کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھے تھے ان سے ملو. صلہ رحمی تو یہ ہے جنہوں نے آپ کو ٹراما دیا تھا بچپن میں, ان کو جا کر ملو, ان کو کچھ دو, گفٹ دو جا کے. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے, اور سب سے کوئک رزق ملتا ہے صلہ رحمی والے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ بہت جلدی دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں, رزق میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قارون کا جو رویہ تھا وہ تھا اترانا مال پر, اور اس کا اپوزٹ رویہ ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو خرچنے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کرنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی طاق رات ہے, سوال جواب ہم تب کر لیں گے. ابھی میرا مشورہ یہی ہے, ہم سب چلتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.